وہ ایک ایسا شجر ہو. از قلم فرحت اشتیاق. قسط نمبر 3. اس سے تو اچھا تھا کہ میں پوچھ کر اس کے کپڑے لے لیتی. شرمندگی سے تو وہ بات بہتر تھی، مگر عقل کس کو؟ اس کے کہنے کے باوجود وہ غصے سے بھوکی رہی. اس کے کپڑے جیسے سوکھے اپنے پہن کر اس کے اتارے، جیسے بڑا گناہ کر دیا ہو. اپنا ریڈ اور بلیک سوٹ پہن کر اس کی جان میں جان آئی. اگرچہ آئلہ نے اس کے کپڑے تھوڑی دیر ہی پہنے، اخلاق کا تقاضا تھا دھو کے رکھے جائیں، اس لیے دھو کر سکھائے، پھر اسی طرح طے کر کے بیگ میں رکھ دیے. آج سارا دن یہی کام کیا. کبھی ایک جوڑا دھل رہا ہے تو کبھی دوسرا. پھر سکون کا سانس لیا، پھر بالوں کو سلیقے سے باندھا اور کارپٹ پر بیٹھ گئی. 6 بجے اس کی واپسی ہوئی تو وہ ابھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی. اندر آتے ہی اس نے بڑی بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیا. آئلہ نے اسے دیکھا تو وہ گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. نگاہوں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولا، کیا حال چال ہے؟ صرف آئلہ آپ کے آج کا دن کیسا گزرا؟ اس کی مخصوص بات سے چڑھ کر کچھ بھی نہیں بولی. وہ بیڈ پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا اور خود پر افسوس کرنے لگا. میں بھی کتنا پاگل ہوں. اس نے واپس شوز پہننے شروع کر دیے. وہ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی. باہر زبردست قسم کے تیتروں کا شکار کر کے لایا ہوں، بھون کر کھائیں گے. سوچا تم کوکنگ میں ایکسپرٹ ہو، پوچھ لوں کس چیز کی ضرورت پڑے گی. پاس ہی دیہات میں کھانے پینے کا سامان مل جاتا ہے. اپنی بات ختم کر کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. آئلہ نے 2-3 چیزیں بتائی. آتا ہوں کہہ کر چلا گیا. وہ واپس آیا تو چیزیں اسے پکڑا کر واپس باہر چلا گیا. وہ اس کے پیچھے آئی تو بیٹھا بڑے اچھے طریقے سے تیتر صاف کر رہا تھا. اسے دیکھ کر بولا، اندر سے کوئی برتن لے آؤ، انہیں دھو لیا جائے. اس نے حکم کی تعمیل کی. میرا خیال ہے آپ اچھی طرح سے دھو لوگی. اس نے برتن پکڑایا تو وہ خاموشی سے جھیل کی طرف جانے لگی. اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بول سکے، مجھے اکیلے جاتے اس ٹائم ڈر لگتا ہے. اسے عجیب خوف آ رہا تھا. پیچھے دیکھا تو وہ خیمے میں جا چکا تھا. اس کا ڈر اور بھی بڑھ گیا. کہاں دیکھ رہی ہو؟ میں یہاں ہوں. اپنے بالکل قریب سرگوشی سنائی دی تو وہ چیخ پڑی. آئندہ اگر تم میرے سامنے چیخی تو میں نے تمہارا گلا دبا دینا ہے. آپ کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو آپ کو آتے نہیں دیکھا. وہ اب تک حیران تھی. انہی پتھروں پہ چل کے آیا ہوں. آپ کے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. آپ کو ڈر سے فرصت ملے تو دیکھے نا. وہ آرام سے شعر کو بے محل استعمال کر کے مسکرا رہا تھا. مجھے پتا ہے ڈر کے مارے تمہاری حالت خراب ہے، اسی لیے آ گیا. اب جلدی سے کچھ ہاتھ چلاؤ، بھوک لگی ہے. اس کی بات پر جلدی کرنے لگی جبکہ وہ اس کے برابر بیٹھ کر جھیل میں پتھر پھینکنے لگا. دھلائی کا کام مکمل ہوا تو دونوں خیمے میں آ گئے. آئلہ نے جلدی سے تیتروں پر مسالہ لگانا شروع کر دیا. وہ پتہ نہیں دوبارہ کہاں چلا گیا تھا. وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی رہی. آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے بڑی فکر مندی سے پوچھا تو وہ پتہ نہیں کس بات پر ہنس پڑا. اپنی بات کے جواب میں ہنسی آئلہ کو زہر لگی. ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا جو اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ اس کے ناراض چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا. ایک دوست کے کہنے پر پہلی اور آخری بار انڈین مووی دیکھی. وہ پھر ہنسا اور کارپٹ پر بیٹھ گیا. اس فلم میں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے سے بڑی شدید قسم کی محبت کرتے تھے، مگر ظالم سماج نے ان کی راہ میں رکاوٹ بنا دی. آخر تنگ آ کر دونوں اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، جنگل میں آ جاتے ہیں. ہیرو صاحب جو کہ ان پڑھ تھے اچانک ایک آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں، لکڑیوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہیں. دونوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا. ہیرو جنگل میں شکار اور لکڑیاں لینے جاتا ہے، ہیروئن دکھی گانے گاتی اور اچھے اچھے کھانے تیار کرتی. میں نے دوست سے کہا کہ جنگل میں کیسے رہ رہے ہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بے تکی فلم ہے. اس نے اپنی بات ختم کی تو آئلہ کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا. وہ اتنا آؤٹ سپوکن ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. گوشت کو کیا چولہے پر ہی تل لوں؟ اس نے بات کو بدلتے ہوئے پوچھا. ابھی جب تم میرا یہاں بیٹھی انتظار کر رہی تھی تو برسوں پہلے دیکھی فلم یاد آ گئی. وہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. جی نہیں، میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی. حد ہوتی ہے خوش فہمی کی. وہ زبردستی ہنسی. تمہیں نہیں لگتا ہم گھر سے بھاگے ہوں جیسے ہیرو ہیروئن کی طرح؟ وہ اس کی بات پر چڑھ گئی. لگتا ہے آپ بہت خوش ہو. ارے تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ حیران ہوا. وہ اس کی حیرت کو نظر انداز کر کے سنجیدگی سے بولی. عام طور پر لوگ خوشی میں بے تحاشا اور بے تکی باتیں کرتے ہیں، اسی لیے. وہ برا منائے بغیر مسکرا دیا. تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے. اب جلدی سے بتاؤ میں خوش کیوں ہوں؟ آپ کی خوشی غالباً چیتوں شیروں تک محدود ہے. ان کے ہی مطابق کوئی بات ہوگی.
मान गए भाई तुम्हारी जहानत को, अब जल्दी से ये उठाकर बाहर चलो, वहाँ मैंने तुम्हारी दावत का इंतज़ाम किया है। वो मसाला लगे तीतरों को उठाकर उसके पीछे बाहर आ गई। खैमे से कुछ फासले पर उसने लकड़ियाँ जला रखी थी। सीखों से मिलती जुलती चीज़ पता नहीं कहाँ से लाया होगा। वो सीखों पर तीतर चढ़ाते हुए बोला, तुमने कभी ऐसा डिनर किया? आयला ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो भी उसकी मदद करने लगी। गोश्त के भुनने की और लकड़ियों के जलने की खुशबू माहौल को खूबसूरत बना रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों पिकनिक मना रहे हों। कुछ देर को तो वो भूल ही गई कि वो किन हालात का शिकार हुई थी। घर वाले कैसे परेशान हो रहे होंगे। चांद ने जैसे अपनी सारी चांदनी यही निछावर कर दी हो। माहौल का असर था या तीतर वाकई ही मज़ेदार थे। वो उससे बोली, इतना शानदार डिनर मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये डिनर मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। वो गरम गरम सीख से बोटी उतारते हुए बोला, हमारे साथ रहोगी तो ऐसे ही मज़े आएंगे। फिर बोला, आज मैंने उसका काम तमाम कर दिया। बहुत चालाक बनता था। उसको मारने के लिए बहुत बड़े बड़े शिकारी नाकाम लौट गए। ये मेरा ज़िंदगी का शानदार कारनामा है। मेरे दोस्त तो खुशी से पागल हो जाएंगे। वो बेहद खुश था। उसकी बात सुनकर वो भी उछल पड़ी। इसका मतलब है आप अब मुझे छोड़ आएंगे? वो उस पर तफसीली निगाह डालते बोला, तुम्हें छोड़ने का क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं यहाँ मस्जिद क़याम करूँगा? मैं तो रात में ही चला जाता, मगर मसला तुम्हारा है। मेरा क्या मसला? अभी चले ना, मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। वो उसे चलने के लिए उकसाने लगी। वो गहरी सांस लेकर बोला, पागल हो तुम? पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने इतने खतरनाक जंगल में कैसे आने दिया। उसकी बात पर चिढ़के बोली, मेरी सारी बात कभी सुनी ही नहीं, तो मेहरबानी करके खामोश ही रहें। वो उसकी बात पर कहकहा लगाकर हंसा। अच्छा दिल ना छोटा करो, आज सुनाओ, मैं खामोशी से सुनूंगा। वो उसके शरारती लहजे से चिढ़ गई और उठकर चल पड़ी। देखो अभी इतना अच्छा खाना खिलाया है, इसे गुस्से में ज़ाया मत करो, वरना तुम्हारे घर वाले सोचेंगे मैंने कुछ खिलाया पिलाया नहीं। वो बिना कुछ कहे खैमे में आ गई। कुछ देर में वो भी अंदर आ गया। आयला बेड पर बैठी थी। उठो यहाँ से, उसे उठने को कहा। वो चुपचाप उठ गई। उसने अपने सिंगल बेड, जो सोफे का काम भी देता था, फोल्ड करना शुरू कर दिया। बेड फोल्ड होके छोटे से सूटकेस जैसा हो गया। वो सब देख रही थी। मेरा ख्याल है तुम मेहमान बनकर खड़ी होने से बेहतर है कि मेरा हाथ बटाओ ताकि जल्दी रवाना हो सके। आयला सुनकर किचन की तरफ आ गई और सब बर्तन समेटने लगी। उसने सब खाने का सामान और बर्तन बैग में भर दिए और मेज़ की तरफ आई। किताबें उठाते हुए पूछा, ये कहाँ रखूं? ये सामने वाले बैग में डाल दो। सब सामान बंद हो गया तो वो उठा कर जीप में रखने लगा। तीसरा चक्कर लगाकर आया तो वो शर्ट हाथ में लिए खड़ी थी। क्या हुआ? उसने जवाब देने की बजाय दोनों चीज़ें उसकी तरफ बढ़ा दी। ये भी रख लें, तुम खुद ही रख दो। तो वो बैग में रखने लगी। सब रख के अब वो खैमा उखाड़ रहा था। जीप में रख के हर जगह नजरें दौड़ाई कि कुछ रह ना जाए तो आयला एक दरख्त के पास खड़ी कुछ कर रही थी। हारून उसके पास आ गया। वो उसकी आमद से बेखबर थी। दरख्त पर अपना नाम खोद रही थी। तुम्हारा क्या दोबारा कभी यहाँ आने का इरादा है? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था। बहुत सालों बाद जब कोई यहाँ से गुजरे तो मेरा नाम देखकर सोचे। वो नाम को गहरा करती हुई बोली, बड़े रोमांटिक ख्याल हैं। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सोचा, वरना किस किस जंगल में मेरा नाम ना होता। वैसे आइडिया बुरा नहीं, मैं भी लिख देता हूँ। उसके नाम के नीचे अपना बड़ा बड़ा नाम खोद डाला और हाथ झाड़ता हुआ बोला, अब चले? हाँ चलें। जीप के पास पहुंचकर मोटे ताज़े शेर को पड़ा देखकर चीख निकल गई। मैंने मना किया था ना? फिर चीखी। वो नाराज़ हुआ। ये भी हमारे साथ जाएगा? नहीं, मैं इसके साथ सफ़र नहीं कर सकती। नहीं जाती तो मत जाओ, रहो यहीं, मैं तो जा रहा हूँ। वो जीप स्टार्ट करने लगा। आप मुझे छोड़कर जा रही हैं? वो भी इस मनहूस की खातिर? लगता है बहुत मुश्किल से घुसा है यहाँ, क्योंकि आधा सीट पर और आधा नीचे था। तुम्हें आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। आयला बहुत मुश्किल से कदम जीप की तरफ बढ़ाने लगी। वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलने लगी और हारून को बेबसी से देखने लगी और बोली, ये मर गया है ना? आपने ठीक तरह से चेक कर लिया? कहीं ऐसा ना हो ये मक्कारी कर रहा हो।
جیپ کا دروازہ پکڑے وہ باقاعدہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اپنے غصے کو دباتے ہوئے مگر بہت آرام سے بولا، آئلہ کیوں ٹائم ضائع کر رہی ہو، بیٹھ جاؤ نا۔ وہ بہت مشکل سے اندر گھسی تو ہارون نے بلند آواز میں شکر ادا کیا۔ وہ اس کی بات سے بے نیاز پیچھے دیکھ رہی تھی، دیکھنے کا انداز ایسے جیسے اسے دیکھنا نہ چاہ رہی ہو۔ وہ اس کے اتنے خوفزدہ ہونے پر رحم کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اب کیا میں حلف اٹھا کر کہوں کہ یہ مر گیا ہے؟ وہ ناراض انداز میں بولی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، شیر کو میرے اوپر ترجیح دے کر میری انسلٹ کی ہے۔ یہ بات اگر معصوم جانور کی بجائے کسی خاتون کے لیے کی ہوتی تو میں آپ سے معذرت کرتا۔ آئلہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرانے لگا، مجھے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کی بہت جلدی ہے۔ ویسے تو کچھ طریقے میں نے اس پر کر لیے ہیں کہ اس کی لاش نہ سڑے، مگر پھر بھی مجھے جلد سے جلد اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ہے۔ تم یہ بتاؤ تمہیں جانا کہاں ہے؟ اس کی بات کے جواب میں وہ بولی، ویسے مجھے نیروبی جانا ہے، مگر آپ کو جہاں سہولت ہو چھوڑ دیں۔ تو وہ ہنس کر بولا، اچھا تو آپ نیروبی میں رہتی ہیں؟ وہ اس کی ہنسی پر حیران تھی۔ آپ کچھ عجیب سے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتے۔ شاید لیلا ہوتی تو بہت انجوائے کرتی، وہ تو سب گھر والوں کو بھول بھال کے آپ کے ساتھ شکار پر نکل پڑتی۔ لیلا کے ذکر کے ساتھ ہی اسے ان دونوں کی فکر ستانے لگی۔ یا اللہ وہ لوگ خیریت سے ہوں۔ وہ بغور اس کے چہرے کی اداسی کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کا موڈ بدلنے کے لیے بولا، اتنی خوبیوں کی مالک لڑکی سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کی دوست آپ کی طرح بزدل ہونی چاہیے۔ وہ اپنے بارے میں کمنٹ سے برا منانے کی بجائے لیلا کا بتانے لگی۔ وہ ہوتی تو سب سے پہلے شیر پر پاؤں رکھ کر تصویر بنواتی، پھر اس کا تفصیل سے جائزہ لیتی۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتی، بہت بلند ارادے ہیں اس کے۔ وہ خلاباز بننا چاہتی تھی، لیکن چچی نے اسے یہ شوق پورا نہیں کرنے دیا۔ وہ مسکرا کر بولا، کہاں پائی جاتی ہے یہ لیلا؟ کسی جنگل میں ہونی چاہیے۔ ویسے اسے اب تک فیس مل چکا ہے کہ نہیں؟ مجھے تو سن کر ہی ملنے کا شدید شوق ہو گیا۔ وہ بولی، منہ دھو رکھیے اپنا، اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ اس کے لہجے پر ہنس پڑا اور اپنے لہجے میں افسوس شامل کرتے ہوئے بولا، افسوس میں لیٹ ہو گیا۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی چھائی رہی۔ باتوں میں لگ کے اس کا دھیان شیر سے ہٹ چکا تھا۔ نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ اپنے لیے اس کے لہجے میں موجود خلوص پر اس کا دل خوش ہو گیا۔ نہیں ابھی تو نیند نہیں آئی۔ تھوڑی خاموشی کے بعد پھر اس سے مخاطب ہوئی، آپ کے گھر والے آپ کو اتنے خطرناک کام کے لیے اجازت کیسے دے دیتے ہیں؟ ایسا شکار جس میں جان کو خطرہ۔ میرے بھائی نے آرمی جوائن کی، اس دن امی نے رو رو کے گھر سر پر اٹھا لیا تھا جیسے ابھی جنگ چھڑنے والی ہو۔ اس کے جواب میں وہ طنزیہ انداز میں بولا، میرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہے، اسی لیے میں جو جی میں آتا ہے کر سکتا ہوں۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ شاید میں نے کوئی غلط بات کر دی جس سے یہ ہرٹ ہوا ہے۔ وہ خود ہی قیاس آرائیاں کرنے لگی۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا، شاید وہ اس کی ذمہ داری سے بری ہونا چاہتا تھا۔ آئلہ چاروں طرف سناٹا چھائے ماحول سے نظریں چرائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ویرانی اور دہشت ہے اس جگہ پر۔ اگر یہ ساتھ نہ ہوتا تو میں کب کی اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اسی وقت جیپ زوردار جھٹکے سے رکی۔ اس کا سر سامنے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اسے دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ شاید جیپ میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ مکمل جواب دیے جائے میں چیک کر لیتا ہوں۔ ایک ہاتھ میں ٹارچ پکڑے وہ انجن میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ آئلہ اس کی مدد کے خیال سے باہر نکل آئی اور بغیر کچھ بولے ٹارچ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا چیک کر رہا ہے وہ نہیں جانتی تھی، نہ دلچسپی تھی۔ بس یہ تھا کہ جیپ جلدی ٹھیک ہو جائے اور اس ویرانی جگہ سے نکلے۔ اپنے خیالات اس سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایسی جگہ پر روحیں بھٹک رہی ہوتی ہیں۔ آپ بے شک بہت بہادر ہوں، پر روح سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ اسی ڈر سے وہ اس کے اور بھی قریب ہو گئی تو وہ چڑھ کے بولا، کہاں گھس رہی ہو؟ دور ہو تھوڑا۔ وہ اس کے ناراض لہجے سے ڈر کر فوراً دور ہو گئی۔ وہ 15 منٹ تک کی مگزماری کے بعد بولا، ٹھیک تو ہو گئی، تھوڑا سا پانی چاہیے۔ چلتے وقت خیال نہیں رہا کہ چیک کر لوں۔ فکر کی بات نہیں، پاس ہی ایک چشمہ ہے، میں وہاں سے لے کر آتا ہوں۔ تم جیپ میں بیٹھو۔ وہ کین پکڑ کر جانے لگا تو وہ فوراً بولی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے یہاں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ بے وقوفوں کی باتیں نہیں کرو، پاس ہی جا رہا ہوں۔ نہیں میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ضد کرتی وہ اسے زہر لگ رہی تھی۔ یہاں راستہ خطرناک اور راہ ناہموار ہے،
میں پانی سنبھالوں گا یا تم کو؟ میں نے منع کر دیا تو کر دیا، سمجھی؟ جیپ میں بیٹھ جاؤ۔ اس کے غصے اور ناراضگی سے سہم کر جیپ میں بیٹھ گئے تو وہ اس کے پاس آ کر بولا، دروازہ لاک کر کے شیشے چڑھا کر بیٹھو، جب تک میں واپس نہیں آتا باہر مت نکلنا کسی بھی صورت میں، سمجھی؟ آرام سے بیٹھو، خطرے کی بات نہیں ہے، وہ سامنے ڈہلوانی راستہ ہے، وہیں سے پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا، جیسے جلد لوٹنا چاہتا ہو۔ آئلہ نے پیچھے پڑے درندے کو دیکھا، اسے ایسے لگا جیسے لال آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی طرف سے ذہن ہٹایا، اس کو لگا ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی بھوت آ کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ اس کی ہدایت نظر انداز کرتے نیچے اتر آئی۔ چاہے کچھ ہو جائے میں اکیلے یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ اس طرف بڑھ گئی جہاں اسے جاتے دیکھا تھا۔ 2-4 قدم چلنے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ساتھ چلنے سے کیوں منع کر رہا تھا۔ اونچا نیچا مکمل اندھیرے میں ڈوبا چاند کی تھوڑی بہت روشنی رہنمائی کر رہی تھی۔ 2-3 دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچی۔ مزید چلنا مشکل لگا تو وہیں بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی، ایسا لگا جیسے بہت سے لوگ چل رہے ہوں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ 4 حبشی نما انسان تھے، شاید افریقی تھے۔ ان کے لمبے مضبوط جسم بتا رہے تھے کہ کوئی شکاری ہیں۔ وہ اس کی طرف بڑھے، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لالٹن تھی، چاروں کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی جگہ سے جانے لگی ایک تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اس کے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ یہ سب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ نہ ایک قدم آگے جا سکتی تھی نہ اسے آواز دے سکتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کون سی زبان میں کیا بولا اور اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑوانا چاہا مگر بے سود۔ پتہ نہیں کہاں سے اس میں اتنی طاقت آئی، بلند آواز میں چیخنے لگی، ہارون ہارون بچاؤ، ساتھ ہی اس سے خود کو چھڑا رہی تھی۔ وہ جو پانی لے کر واپس آ رہا تھا، اس کی آواز پر کین وہیں پھینک کر بھاگتا ہوا اوپر چڑھا۔ جو رستہ اس نے 5 منٹ میں طے کیا تھا وہ چند سیکنڈ میں عبور کر کے اوپر آیا تو یہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ تیز قدموں سے وہ بڑھا تو حبشی نے آئلہ کو چھوڑ دیا، یوں جیسے تم سے بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اس سے نپٹ لے۔ اس کے ایک دم چھوڑنے سے وہ زمین پر گر پڑی۔ فوراً اٹھ کر دیکھا ہارون سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آ گئی، وہ اس کے پیچھے چھپ گئی۔ چاروں اسے ہاتھ سے اشارہ دے رہے تھے کہ ہمت ہے تو مقابلہ کرو۔ آئلہ کو اس نے دور ہٹایا، اتنے زور سے جھٹکے جانے سے جیسے اس کے حواس جاگ اٹھے۔ اسے لگا وہ بھی ان کے حوالے کر کے ہاتھ جھاڑ کر چلا جائے گا۔ اسے آخر کیا ضرورت ہے؟ نہ یہ کوئی فلمی ہیرو ہے کہ 10 گنڈوں کو جہنم واصل کر دے گا۔ وہ ان میں سے کسی پر بھی نظر ڈالے بغیر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس کے کان اس وقت کچھ نہیں سن رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ اسے بس خود کو بچانا تھا ہر قیمت پر۔ 2-3 مرتبہ ٹھوکر کھا کر گری مگر پرواہ نہیں۔ وہ بھاگتے پتہ نہیں کتنی دور نکل آئی، زخمی بھی ہوئی، پاؤں شل ہو گئے تھے، سانس بھی پھول رہی تھی۔ وہ ایک اونچے ٹیلے کے پیچھے چھپ گئی اور بڑی شدتوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے لگی، یا اللہ، عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ان درندوں سے مجھے بچا لے۔ وہ سانس تک روک بیٹھی تھی۔ پھر اس نے 2-4 انسانی چیخوں کی آواز سنی، ساتھ ہی فائر کی بھی۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا؟ کیا میری عزت بچانے کے لیے رک گیا؟ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر مایوسی میں گر گئی۔ اگر وہ رک بھی گیا ہو تو وہ ہار گیا ہوگا، وہ تو زیادہ لوگ تھے۔ اسے پھر چیخوں کی آواز سنی، اس کے بعد گہرا سکوت چھا گیا۔ اسے لگ رہا تھا اس ویرانے میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ کچھ دیر پہلے اس جگہ کی ویرانی سے ڈر رہی تھی اور اب یہ ویرانی اور سناٹا اسے بالکل بھی نہیں ڈرا رہے تھے۔ اس نے اپنے پاس قدموں کی آواز سنی تو پتہ چلا کہ امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ نہیں، میں اس کھائی سے کود کر جان دے دوں گی مگر یہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ یہ سوچ کر اٹھی اور آنے والے کو دیکھے بنا بھاگ کر آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر ہارون نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر روک لیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ جب میں نے منع کیا تھا تو گاڑی سے کیوں اتری؟ بولو۔ وہ جیسے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ تمہاری سمجھ میں کوئی بات کیوں نہیں آتی؟ اسی لیے تمہارے ساتھ رات کا سفر کرنے سے ڈر رہا تھا مگر تمہیں نہ اپنی پرواہ ہے نہ کسی اور کی۔ اسے شدید غصے میں ایسا پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔
وہ بے اختیار آگے بڑھی، اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ چپ سا ہو گیا۔ اس نے نہ اسے تسلی دی، نہ رونے سے روکا، نہ خود سے الگ کیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا اور وہ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ اس کی سسکیاں بن گئی، تب بھی وہ چپ کھڑا رہا۔ جب آئلہ نے تھوڑا ہٹ کے اسے دیکھا، ہارون نے ہاتھ پکڑ کر تیز قدموں سے واپس اسی راستے پر جانے لگا۔ اس کے وجود کا سارا بوجھ جیسے اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ پتھر میں اڑا دوپٹہ اس نے جھک کر اٹھایا۔ اس نے سر جھکا کر اسے دوپٹہ لے کر لپیٹ لیا۔ کچھ آگے بڑھے تو وہ چاروں زخمی پڑے تھے۔ ایک کرا رہا تھا، باقی 3 شاید بے ہوش تھے۔ ان پر نظر ڈال کے آگے بڑھ گئے۔ جیپ کا دروازہ کھولا، اسے اندر دھکیلا۔ وہ آنسو پیتی بیٹھ گئی۔ جب جیپ سٹارٹ ہونے پر اس نے اپنا سر اٹھایا، وہ جیپ پہلے سے بھی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظریں ہارون کے بازو پر پڑی جو خون میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ جھجک کر بولی، آپ کا بازو زخمی ہو گیا ہے، اس پر کچھ باندھ لیں۔ اس نے اس کی ایک نہ سنی، اسی رفتار سے جیپ چلاتا رہا۔ وہ اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ کا خون نکل رہا ہے، گاڑی روک کر مرہم پٹی کر لے۔ اس نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے پھنکارا، تم مجھ سے کوئی بات نہ ہی کرو تو تمہارا احسان ہوگا۔ وہ اس رد عمل سے چپ کر کے بیٹھ گئی، مگر نظریں اس کے بازو پر ہی تھی۔ اسے پتا تھا یہاں پڑے بیگ میں سامان کے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس بھی تھا۔ وہ تیزی سے جھکی اور فرسٹ ایڈ باکس نکال لیا۔ وہ اس کی تمام کارروائی سے لاتعلق تھا۔ باکس سے کوٹر نکال کر اس نے اپنا ہاتھ ہارون کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے جیپ روک کر بولا، اب اگر تم نے مجھ سے بات کی یا میرے قریب آئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ جواب میں رونے لگی، میرے ہاتھ سے نہیں تو خود کر لیں، اتنا خون نکل رہا ہے۔ اس نے ڈر سے باکس اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ غصے سے اٹھا کر بینڈیج کرنے لگا۔ وہ آنسو بہاتی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ پٹی باندھ کر اس نے پھر جیپ سٹارٹ کر دی۔ بغیر کسی تکلیف کا اظہار کیے پہلے کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ آئلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کر دیکھا، مگر وہ شاید اس وقت اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سے بات کرنے کی جب ہمت نہ ہوئی تو گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد اس نے سر گھما کے دیکھا تو وہ سر جھکائے چپ بیٹھی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بائیں گال پر اب تک اس کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ ہاتھ اور چہرے پر خراشیں پڑی تھیں جن سے خون رسنا بند ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کر دے اور کوئی ایسی بات کرے کہ وہ ہنس دے۔ دل کی بات رد کر کے وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ اپنے آس پاس گاڑیوں کی آوازیں سنائی دی تو سر اٹھا کر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جنگل سے نکل کر شہر کی حدود میں پہنچ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا تھا، شاید ابھی رات ہی تھی۔ پورا شہر سویا ہوا محسوس ہوا۔ اس ویرانے سے گاڑیوں کا شور اس وقت بارونق لگ رہا تھا۔ ایسا لگا صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچی۔ جیپ ایک ہوٹل کے آگے روک کر وہ بغیر کچھ بتلائے چلا گیا۔ وہ ایک شاندار ہوٹل تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آتا دکھائی دیا، لیکن اکیلے نہیں تھا۔ وہ دونوں بڑی پرجوش باتیں کرتے آ رہے تھے۔ ساتھ والا خوش اور تیز چل رہا تھا، جیسے کچھ دیکھنے کی جلدی میں ہے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا جیپ کی طرف آیا تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ چہرے پر حیرانی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ہارون نے آتے ہی معتجب انداز میں بولا، یہ آئلہ ہے۔ ہاں، وہ اتنی معروف کہ بس اتنا کافی تھا کہ یہ آئلہ ہے۔ سامنے والا بھی اسی کا دوست تھا۔ بغیر حیرانی اور شائستگی سے مسکرا کر بولا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ جواب میں اخلاقاً مسکرانا پڑا۔ اس کی طرف سے توجہ ہٹاتے ہی وہ سیٹ پر دیکھنے لگے اور بڑے بڑے الفاظ میں اسے خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ بہادری کو سراہا۔ پھر دونوں جیپ سے تھوڑا ہٹ کے بات کرنے لگے۔ آئلہ نے سننا چاہا، تم اس کا انتظام کرو، مجھے ابھی نیروبی جانا ہے، آگے کا پروگرام بعد میں طے کریں گے۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آئے ہو، تھوڑا سا ریسٹ کرو، کم سے کم کچھ کھا پی ہی لو، کتنے تھکے لگ رہے ہو۔ کتنے بجے چلے تھے وہاں سے؟ وہ شاید اس سے بہت محبت کرتا تھا، بالکل ماؤں کی طرح فکر سے سب کچھ پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر بولا، کھانے پینے کو بالکل ٹائم نہیں، مجھے جلد نیروبی پہنچنا ہے۔ ویسے 11 بجے چلے تھے ہم وہاں سے۔ ہم کے الفاظ پر اس نے بے ساختہ اسے دیکھا اور بولا، بہت دیر نہیں لگی پہنچنے میں؟ کس طرف سے آئے ہو؟ وہ اس کے لیے فکر مند لگ رہا تھا۔ بس جیپ رستے میں خراب ہو گئی تھی، وہاں دیر لگ گئی۔ وہ بہت لاپرواہ انداز میں بولا، خیر جو بھی ہو، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ نیروبی کہیں بھاگا نہیں جا رہا، کچھ کھا پی لو، آرام سے جانا،
وہ بے بس نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، پیٹر دیر ہو جائے گی۔ ہو جائے میری بلا سے، تم اندر چلو۔ اسے مکمل نظر انداز کیے دونوں مصروف تھے۔ وہ اس کے مجبور کرنے پر وہاں رکنے پر رضامند ہو گیا۔ ہارون آئلہ کے پاس آ کے بولا، آؤ اندر، جبکہ اس کا دوست وہیں کھڑا رہا۔ وہ بنا چون چرا کیے جیپ سے نکل آئی۔ ان دونوں کے ساتھ شاندار ہوٹل میں زخمی پاؤں، الجھی لٹیں، وہ خواہ بالوں پر ہاتھ پھیر کر سنوارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں مسلسل شکار اور جنگل کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے ساتھ والے شخص کے جوتوں پر نظر جمائے تھی، وہ جو بظاہر اس سے لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ اس کے آہستہ قدم دیکھ کر سست رفتار ہو گیا۔ اس کا دوست بھی اس کی وجہ سے سست چلنے لگا۔ لفٹ میں آ کر دونوں بالکل خاموش تھے۔ اسے ایسے لگا کہ اس کا دوست گہری نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ہارون سے مخاطب تھا۔ ایک بہت عمدہ کمرے میں داخل ہو کر پیٹر سے بولا، تم دونوں بیٹھو، میں دونوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا باہر نکلنے لگا تو ہارون بولا، بھائی عبداللہ کو جگانا تو کسی مردے کو اٹھانے کے مترادف ہے، یہ نہ ہو ہم یہیں بیٹھے رہیں۔ وہ اچھے موڈ میں تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز پر آئلہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر ٹک گئی تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کے کھڑا ہو گیا۔ کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اسی وقت پیٹر اندر آیا۔ اس کو اکیلا دیکھ کر پوچھا، ہارون کہاں ہے؟ وہ شاید نہا رہی ہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ آپ بھی فریش ہو جائیں، ابھی آپ کو باقی دوستوں سے ملوانا ہے۔ ہمارا 4 دوستوں کا گروپ ہے۔ میں اور ہارون بچپن کے دوست ہیں۔ عبداللہ اور مائیکل سے شکار کے دوران دوستی ہوئی۔ دوستی بھی عجیب ہے، سال نہیں ملتے ہم لوگ، سب الگ الگ دیسوں کے باسی ہیں۔ سال کے ان دنوں ہم ملتے اور شکار کھیلتے ہیں، باقی سال فون پر رابطہ رہتا ہے۔ وہ بہت شائستہ انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ اتنے میں ہارون سر رگڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ پیٹر سے بولا، اب اگر روک ہی لیا ہے تو جلدی کھانے پینے کا انتظام کرو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا اور بولا، بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، ایک تو تمہاری محبت میں بول رہا تھا، اتنی تمہاری سلامتی کی دعا کی۔ جواب میں وہ بھی ہنسنے لگا۔ آئلہ خاموشی سے ان کا آپس میں پیار دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا۔ ہارون ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ میرا خیال ہے آپ بھی منہ ہاتھ دھو لیجئے، شیشے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اسے بھی اپنے بے تکے حلیے کا خیال آیا۔ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ وہ جو بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتی تھی اب عجیب سی جھجک محسوس کر رہی تھی۔ اتنے بڑے شیشے میں نہ جانے کتنے دنوں بعد دیکھ کر خود کو نہیں پہچان پائی۔ وہ ہر وقت تیار رہنے والی اس وقت عجیب مخلوق لگ رہی تھی۔ خوب اچھے سے چہرے کو دھویا اصلی حالت میں لانے کے لیے، وہیں بڑے برش سے بال بھی بنائے۔ 15 منٹ کی کوشش سے چہرہ اسے اپنا اپنا سا لگا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے دوستوں سے بھوت بن کر ملنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اتنا بڑا صاف ستھرا نہانے والا ٹب دیکھ کر اس کا نہانے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس خواہش کو دبا کر باہر نکلی تو ہارون آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آمد سے بے نیاز وہیں پڑا رہا۔ اسی وقت پیٹر اور اس کے 2 دوست ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ وہ ساری بے نیازی بھول کر دوستوں سے ملنے لگا۔ مل کر ان دونوں کی نظریں اس پر پڑی۔ ان کی نگاہ میں پیٹر کی طرح حیرانی تھی۔ پیٹر نے اچھے میزبان کی طرح تعارف کی رسم ادا کی۔ یہ عبداللہ ہے، پیشے کے لحاظ سے معروف کاروباری شخصیت، شکار شوق ہے اور شام ان کا اصل وطن ہے، اور ان کی اچھی بات کوک بھی بہترین ہے۔ شکار کے دوران ہمیں اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلاتے ہیں۔ اور یہ ہیں جناب مائیکل، انگلینڈ کے رہنے والے۔ ہم سب میں یہی پروفیشنل شکاری ہیں۔ جنگلات میں ان کا علم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہارون ان کے تعارفی پروگرام سے لا تعلق پھر بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ باقی افراد اب تک کھڑے تھے۔ اسی وقت بیرا خوب لدا پندہ اندر چلا آیا اور ٹیبل پر مختلف اقسام کے کھانے سجا دیے۔ وہ تینوں سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ پیٹر ہارون سے بولا، تم وہاں کہاں پڑے ہو، ادھر آؤ۔ اس کے بلانے پر وہ لمبی سی جمائی لیتا اٹھ کر یہیں آ گیا۔ آئلہ نے ایک لمبی سانس لی اور چہرہ دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ آئلہ کے پاس کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ درمیان میں رکھی ٹیبل پر ڈھیروں کھانے سجے تھے۔ وہ شرم و حیا کی ماری دبو قسم کی لڑکی نہیں تھی، مگر اتنے مردوں میں اسے اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا۔ اپنے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں پیٹر کی آواز سنی، آپ لیجئے نا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پلیٹ پکڑا رہا تھا۔ آئلہ نے شکریہ کے ساتھ تھام لی۔
ہارون پہلے ہی شروع کر چکا تھا۔ اس نے تکلفاً تھوڑا سا آملیٹ پلیٹ میں نکال کر کانٹے سے اس کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ تینوں بھی کھانے لگے۔ آپ نے میرے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں، پیٹر نے اس سے کہا۔ اس کے بولنے سے پہلے عبداللہ بول پڑا، تم کسی کو بولنے کا موقع دو تو کوئی بولے، اور تمہارا تعارف تم سے بہتر میں کروا سکتا ہوں۔ وہ آئلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ مس آئلہ، یہ ہیں پیٹر، سوئٹزرلینڈ کے خاصے معروف انجینئر، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ جولی ان کی منگیتر نے فی الحال شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک یہ شکار نہ چھوڑے۔ وہ بڑا ہنسمکھ سا تھا۔ پیٹر کے گھورنے کے باوجود اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔